اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم آڈینس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور میری بھی یہی دعا ہے کہ اللہ پاک آپ لوگوں کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تتاریوں کے یلغار ایپیسوڈ 10 کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ، آپ کے اپنے چینل اردو ناولز اینڈ پوئٹری پر ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ سنتے کانوں اور دیکھتی آنکھوں کو میرا پیار بھرا سلام، یہ اس نے جوچی سے بھی کہا اور تینوں چھوٹے بیٹوں سے بھی۔ جوچی سب سے بڑا تھا، لیکن کہتے ہیں یہ جائز اولاد میں سے نہ تھا، کیونکہ ملکہ عالم بورتائی کے بطن سے وہ اس وقت پیدا ہوا تھا جب ایک دشمن قبیلے لوگ اسے زبردستی پکڑ کر لے گئے تھے۔ چنگیز خان نے بورتائی کو دوبارہ حاصل کر لیا تھا، اور راستے میں جو ہوا تھا، جو لوگ بورتائی کو ساتھ لیے آ رہے تھے، انہوں نے بچوں کے لیے تازہ گندے ہوئے آٹے کا جھولا بنا رکھا تھا۔ یہی ایک نرم شے وہاں میسر تھی۔ وہاں اس حالت میں گھوڑے پر سوار اسے لے آئے۔ چنگیز خان اس عالم میں بورتائی کے بچے کو دیکھ کر کہا، یہ ہمارا مہمان آیا ہے، اس لیے اس کا نام جوچی مہمان پڑ گیا۔ باپ اس کی ماں بورتائی سے کچھ نہیں کہا، اور جوچی میں اور اپنے دوسرے بیٹوں میں کوئی فرق نہ سمجھا۔ چونکہ جوچی ولادت کے واقعات کبھی نہ بھول سکتا تھا اور اوروں سے دور دور رہنا چاہتا تھا، اس لیے چنگیز خان نے اسے مغرب کے وسط کے بعید ترین علاقوں کی حکومت سپرد کی۔ لیکن ایک سے زیادہ جوچی سے اس کے 2 بھائیوں سے اپنے بیٹے علاقے کی سرحد پر جھڑپ ہو چکی تھی۔ جب تینوں بھائیوں نے یہ سنا کہ ان کی طرح جوچی بھی خود مختار ہوگا تو انہوں نے احتجاج کیا، اس کا خون ملکیت ہے، دو ہماری برابری کیسے کر سکتا ہے؟ باپ نے خاموشی سے ان کی بات سنی۔ ایک بوڑھے مغل نے، جو چغتائی کا مشیر تھا، اس کو جواب دیا، ابھی تم تینوں پیدا بھی نہ ہوئے تھے، اور ہر خانہ جنگی میں مبتلا تھا جب دشمن تمہاری ماں کو پکڑ کر لے گئے۔ اس کے بعد سے اب تک تمہاری ماں محنت کرتی رہی، یہاں تک کہ یہ سلطنت پیدا ہوئی۔ اس نے لوگوں کو یہ سمجھ کر پرورش کی کہ تم بڑے آدمی بنو گے۔ وہ سورج کی طرح روشن اور گہرے سمندر کی طرح مضبوط تھی، تم ایسی خاتون کے متعلق ایسے الفاظ کیسے نکال سکتے ہو؟ بہرحال اس واقعہ کے بعد جوچی اس مغل کے پاس زیادہ ٹھہرا جو اس کا باپ نہ تھا۔ وہ عروہ معلیٰ سے نکل کر اپنے دشت کو چل دیا۔ آئندہ سال جب چنگیز خان نے تمام مغلوں کو کردطلائی میں طلب کیا تو وہ نہیں آیا، اور صرف یہ کہہ کر بھیجا کہ وہ بیمار ہے۔ اس وقت تک کسی نے خان کے حکم سے سرتابی نہ کی تھی۔ بوڑھا مغل کچھ کہے بغیر اس وقت تک انتظار کرتا رہا جب تک اسے یقین نہ ہو گیا کہ اس کا بڑا بیٹا پہاڑی جھیلوں میں کردلاطائی کے مقام پر نہ آئے گا۔ اس نے اس مغل فاسق سے سوال کیا جو پیغام لے کر آیا تھا، کیا یہ سچ ہے کہ جوچی اس قدر علیل ہے کہ گھوڑے پر سوار نہیں ہو سکتا؟ وہ یوں جو شمال سے پیغام لے کر آیا تھا، محتاط پیرائے میں یوں گویا ہوا، جب میں اس کے پاس سے چلا ہوں تو وہ شکار کھیل رہا تھا۔ چنگیز خان جانتا تھا کہ یہ عدل حکمی ہے، اور وہ اس سے چشم پوشی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے اپنے دوسرے بیٹوں کو حکم دیا کہ وہ شمال کو جوچی کے دشت کی سمت کوچ کرے اور باغی کو سزا دے۔ وہ بھی پہاڑوں سے کوچ بھی نہ کرنے پائے تھے کہ جوچی کی موت کی خبر آئی۔ چنگیز خان نے ماتم میں تاخیر نہ کی، ہماری توقع کے خلاف موت آ ہی جاتی ہے، اس نے کہا۔ وہ پھر جھیلوں کی طرف لوٹ آیا۔ حسب الحکم قرارداد منعقد ہوئی، لیکن اب وہ بہت خاموش رہنے لگا تھا، اور اس سفر شکار کھیلنا اس نے بالکل ترک کر دیا تھا۔ واپسی کے شکار میں مغلوں کے دور دراز راستے واپس ملے۔ سوبودائی نے آگے وہ سارا ماجرا سنایا جو اس نے یورپ کی دہلیز پر دیکھا تھا۔ کئی سال بعد اب وہ پھر چراگاہوں میں اکٹھا رہتے ہوئے ضیافتیں اڑاتے رہے، گھوڑیوں کا دودھ پیتے رہے، اور الاؤ کے گرد مغنی اپنے راگ الاپتے رہے۔ یہاں چنگیز خان اپنے تینوں بیٹوں، اپنے عزیزوں اور مغل یونیوں کے ساتھ جواب اس کی خدمت میں بسر کرتے رہے تھے۔ کرولتائی منعقد کی۔ شامیانے کے باہر خان کا پرچم تھا، جس میں گھوڑے کی 9 سفید میں آویزاں تھیں، اور ان کے اوپر ایک عقاب تھا جس کے پر پھیلے ہوئے تھے۔ عیسائی ناظرین کو یہ عقاب صلیب سے مشابہ معلوم ہوتا تھا۔ اس کردطلائی میں مغلوں نے خان کی بات سنی۔ وہ خود بہات کرتے ہچکچاتے تھے، کیونکہ انہیں یقین ہو گیا تھا کہ جدولی آسمان کی ساری طاقت اس بوڑھے میں اتر آئی تھی جو ان کی سرداری کر رہا تھا۔ آپس میں وہ سرگوشی کر رہے تھے۔ نیلے آسمان نے اسے تمام قوموں پر حکومت کرنے پر مامور کیا۔ چنگیز خان کے نزدیک اب اس کا وقت آ گیا تھا۔ وہ اپنی نئی سلطنت اپنے ان 4 بیٹوں میں منقسم کرے جو بورتائی کے بطن سے تھے۔ اس کے ذہن میں خانہ بدوشوں کا سا دولت کا تصور تھا۔ اس نے ہر چیز جو اسے ملی تھی نظر آئی، 4 بیٹوں میں تقسیم کر دی۔ خدمت کے لیے آدمیوں کی پرورش، اور خوراک کے لیے مویشیوں، گلے اور گلوں کے چیرنے کے لیے زرخیز سلطنیں۔ اس نے سوچنے کی طرف خاص توجہ نہ کی۔ فصل بندیز شہریوں کی صنعتیں اور شہروں کا سراپا مال و متاع اس کے نزدیک محض ایک نسبی جائیداد تھی، جس کا اصلی مقصد چراگاہ کو سرسبز رکھنا تھا، اور کاردانوں کو ان شاہراہوں کو جن سے ہو کر تجارت کا سلسلہ جاری رہ سکتا تھا،
اس کے پاس نقشے نہ تھے، پرانی جائیداد خواتین سے اس کی دلچسپی نہ تھی، اس لیے بوڑھے مغل نے طریقے پر ایک لڑکے کے حصے میں کچھ قبیلے دے کر ان کے ساتھ دریاؤں کی وسیع و عریض زندگی کو دکھا کر یہاں تک کہ جو بھی ان کے سامنے آتا تھا اس طرح پرانی سرحدوں کا عدم کر دیا۔ اس نے ایشیا کے زیادہ تر حصوں کو فتح کر لیا۔ اس نے اپنی مفتوحہ املاک کو اس طرح تقسیم کیا جیسے کوئی خانہ بدوش اپنی گڈڑیوں اور مویشیوں کو تقسیم کرتا ہے، لیکن اپنی فوج اس نے تو لوٹی کے سپرد کر دی، کیونکہ یہ ظفر باپ فوج اس کے اشاروں پر چلتی، کسی اور انسان نے دنیا کی سطح کا حصہ فتح نہ کیا تھا۔ اس فوج کی مدد سے اس نے فتح کیا تھا۔ بحر الکاہل سے وہ لگاؤ کے کنارے اس بات کا حکم کا درجہ رکھتی تھی کہ اس نے نئی سڑکوں پر ایران کے رنگستان کا سلسلہ سائبریا کے تائی گاہ سے ملا رہی تھی، جو اولین خانہ بدوش شہسواروں کا منبع اور وطن تھا۔ چنگیز خان اس فتح کو مکمل کرنا اور اسے مستقل بنانا چاہتا تھا۔ اس نے خیمے کے رہنے والوں کو ایک نئی قومیت میں منسلک کر دیا تھا۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ ان کی حکومت دنیا کی ان حدود تک وسیع ہو جائے جن تک اس کا قبضہ نہ پڑا ہو۔ اس قوم میں مغلق قبیلے ترکھانوں، نویونوں اور ابتدائی لڑیوں کے ساتھ ساتھ بلند رکھا ہوا تھا، یہاں تک کہ اس کا اپنا خاندان مرتبے میں اس سے بھی زیادہ بلند تھا۔ یہ آلتین دروغ خاندان زرعی کہلانے لگا۔ اس کے بیٹے، پوتے، عزیز و اقارب، ان کی بیویوں کی اولاد شامل تھی۔ انہیں کے درمیان دشت کی لعنت تقسیم کی گئی اور تقسیم ہونے والی تھی، جیسے پرانے چرواہے کے دور میں انسان اور مویشی۔ خاندان زرعی کا سرتاج وہ شخص ہوگا جو زرعی خاں کے خاکی نمدے کی مسند پر بیٹھ کر خان بنے گا اور سب امت کرے گا۔ وہ خود دشت میں رہے گا، لیکن ساری بنی نوع انسان پر اسی کی حکومت ہوگی۔ سفل مغل فاتحہ کا مقصد تھا۔ اس کی تکمیل سے پہلے 1227 میں، جو جنریز کا سال کہلاتا ہے، سیاہ کی پہاڑیوں ابابینیوں کے خلاف یورش کے دوران میں اس کا انتقال ہو گیا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے کرولتائی نامہ سٹارٹ ہو گیا۔ کرولتائی نامہ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ یہ کیا تھا اور کرولتائی نامہ کیا چیز تھی؟ چین کا دائرۂ تنگ خاندان کے ایک آئینے پر بطور آرائش مرسوم ہے۔ مرکز میں پرکار کے 4 بنیادی نقطے دکھائے گئے ہیں، پھر 12 جانوروں کا دائرہ شروع ہوتا ہے: چوہا، بیل، چیتا، خرگوش، اژدہا، سانپ، گھوڑا، بکرا، بندر، مرغ، کتا، سور۔ 8 پراسرار شکلوں کے دائرے سے باہر چاند کے بیٹے بروج دکھائے گئے ہیں۔ چنبیوں کے اس حسابِ وقت اور فعل میں یہ تمام چیزیں داخل تھیں، اسے دائرۂ خطا کہتے تھے۔ خزاں کا مہینہ تھی، دشت کی گھاس بری پڑ چکی تھی، آندھیوں کی فصل شروع نہ ہوئی تھی اور ابھی تک جھیل کے کنارے صنوبروں کے درختوں کا عکس پانی میں جھلکتا نظر آتا تھا۔ مغل سوار چنگیز خان کی اس گاڑی میں لیے اس کے علاقے سے چراگاہوں کی طرف آ رہے تھے جہاں ہوا خنک تھی۔ وہ کہتے جا رہے تھے، وہ عقاب تھا جو ہمارے درمیان پرواز کرتا تھا اور نعرہ لگاتا تھا، شکار تلاش کرتا تھا۔ اس پر اس نے کہیں تھک کر مقام نہیں کیا۔ تابوت لکھا اردو کے قریب آ رہا تھا، یہاں بھوکے جانا زیادہ بہتر سمجھا جا رہا تھا۔ دریائے کے رولان کے کنارے سے حد نظر تک پھیلا ہوا تھا۔ شہسواروں کو حیرت تھی کہ 70 سال کا جھکے ہوئے چوڑے شانوں والا سردار، جس کی آنکھوں کی طرح بھوری ہوئی تھی، اس کی لڑکھڑاتی ہوئی گاڑی میں تابوت کے اندر بے حس و حرکت پڑا ہوا تھا۔ چین کی سرخ زمین کے جس جس حصے سے یہ گاڑی گزری، ہم کا رکاب مغلوں نے راستے میں ہر اس شخص کو مار ڈالا اس نے گاڑی کو گزرتے دیکھا تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی دشمن کی نظر خان کے تابوت کی سواری پر پڑے، لیکن مغل پڑاؤ کی بستی میں اس خبر کو چھپانا ناممکن تھا۔ روز چنگیز خان کے بیٹے اور پڑوس کے قبیلے اور فوجی چراگاہوں سے جوک در جوک آ رہے تھے اور کہتے تھے، وہ جو مضبوط پتھر تھا ٹوٹ گیا، وہ جو ہمارے سامنے اسی طرح اڑتا تھا ٹھوکر کھاتے ہوئے ٹٹو کی طرح گر پڑا۔ اور وہ یہ سوال بھی کرتے تھے، سچ مچ وہ اپنی قوم سے ہک گیا ہے؟ 4 دن روزانہ تابوت کی حلقاؤں میں سے ایک کے یورت میں رکھ دیا جاتا اور زمین کی آواز آتی، گھاس کی فصل میں تو میری پرورش کرتا تھا، گھاس کی فصل میں تو میری پرورش کرتا تھا، اے میرے خان، جاڑوں کی ہوا میں تو مجھے گرم رکھتا تھا۔ جس شیریں جھیل کے کنارے میں بیٹھی ہوں اس کا پانی خشک ہو گیا، جس شیریں جھیل کے کنارے میں بیٹھی ہوں اس کا پانی خشک ہو گیا، جس باغ میں رہتی ہوں اس میں سایہ سر سے اتر گیا۔
پھر سے شعر کی طرف بڑھتے ہیں۔ گھاس کی فصل میں تو میری پرورش کرتا تھا اے میرے خان، جھاڑوں کی ہوا میں تو مجھے گرم رکھتا تھا۔ جس شیریں جھیل کے کنارے میں بیٹھی ہوں اس کا پانی خشک ہو گیا، جس باغ میں رہتی ہوں اس میں سایہ سر سے اتر گیا اے میرے خان۔ قبائلی دستور کے مطابق ہر بیوی اپنے ہی خیمے میں رہتی، باہر نہ نکلتی۔ اس قانون کی پابندی سب پر لاگو تھی۔ ملکہ کلان نے بھی کی، اور اس قانون کی پابندی ملکہ کلان کے لیے بھی تھی۔ ہر ایک باری باری سے ماتم اور بین کے لیے انتظار کرتی، تابوت کی دہلیز کی جائے۔ وہ اس بوڑھے کا ماتم کر رہی تھی جس نے اس کے بیٹوں اور بیٹیوں اور چھوٹے چھوٹے پوتوں کو پالا تھا، جس نے اپنی بے خطر اور بے بدل زندگی میں دنیا کی دور دراز سرزمینوں کے جس حصے کو چاہا فتح کر لیا۔ ہر لوریت کے لاڈ کے سرگوشی کے عالم میں یہ سوال پوچھا جاتا تھا کہ چنگیز خان کی روح کہاں آرام کر سکتی ہے؟ ان بوڑھوں میں سے نہیں، وہ پرانے قبائلی دستور کے علاقے تھے جہاں پہ اس کو ختم کیا جا سکتا تھا، اور انہیں غذا کے چربی کھانے کی دی جاتی تھی۔ ان بوڑھوں میں سے نہیں تھا جو پرانے قبائلی دستور کے مطابق جب کام کے نہیں رہتے تو انہیں غذا کے لیے چربی کھانے کو دی جاتی تھی، نہ وہ کسی ہتھیار سے مارا گیا تھا۔ ہتھیاروں کی موت کے متعلق عقیدہ تھا کہ یہ جاں آسمان کی ضرب سے واقع ہوتی ہے۔ عقیدے کے مطابق سانس رک جانے کے بعد بھی چنگیز خان کی روح اس کے جسم ہی میں تھی، کیونکہ اس کا خاتمہ تھا کہ اگر خون نہ بہے تو روح خون کے ساتھ مجسم میں ہی رہتی ہے۔ یہ راہ جسے مغل سولدل کہتے ہیں، کیا اب یہ چسکے سے جادوانی آسمان کو چلی جائے گی، وہاں جہاں میں آئی تھی؟ وہ سوال تھا جو مغلوں کو پریشان کر رہا تھا۔ یا یہ روح ایرلیک کے سرد تخت و تسرہ میں اتر جائے گی، یا وہ زمین پر ہی کہیں گم مقام کرے گی۔ اپنی قوم کی سلطنت آگ پانی میں ہے، کیونکہ تمتراہوں کا یہی وطن تھا کہ ان سوالات کا جواب سننا چاہتے تھے۔ بکی کا قبیلہ بوریان گون تھا، جنگل کے قریب ایک ٹہلی کے لیے، نماز کے لیے پھر الگ سے الگ ہوتے چلے گئے۔ بیبی کا قبیلہ بوریان گوت تھا، یہ جنگل کے رہنے والوں میں سب سے زیادہ برا مانا جاتا تھا اور جنگل کی ارواح سے رسم ارادہ رکھتا تھا۔ چنگیز خان نے بوڑھے شامان سردار جکی کو اس کی خدمت کیا۔ وہ سفید گھوڑے کی سواری کرتا تھا، سفید کپڑے پہنتا تھا اور عام مجسمہ میں سب سے اونچی جگہ بیٹھتا تھا۔ بیکی مہم کے لیے نیک سال اور نیک ماہ کا شگون نکالتا تھا۔ اب بیکی نے تدفین کے روز اعلان کیا، چنگیز خان کی لاش لڑکھڑاتی ہوئی گاڑی کے ساتھ وہ شہزادہ اور صبح سالاروں کے ساتھ بری طرح سے متاثر ہو گئی تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں نیکی نے مغلوں کو یاد دلایا کہ خان کو ایک اونچا درخت بہت پسند تھا۔ اس نے کہا تھا کہ اس کا بوڑھے کے لیے بڑے آرام کی جگہ ہے۔ یہاں ایک سربلند صنوبر کے درخت کے سایہ میں، جس کے اطراف اور نوحہ خواں کی طرح اس کی قبر کھود دی گئی تھی، جڑوں کے نیچے جو زمین کھودی گئی تھی اس میں ایک چھوٹا سا خیمہ نصیب کیا گیا، جس میں گوشت اور پکا ہوا اناج، ایک تلوار، اس جنگی گھوڑے کی ہڈیاں جس پر خان آخری بار سوار ہوا تھا، سب رکھی گئی تھی۔ سب گور رہے تھے کہ یہ سب کیا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ کچھ ہی وقت میں یاد کرنا چاہیے تھا، اور پتہ ہے ہمیشہ غلطی ہونے کے بعد اس کی طرف آسانی کی جا سکتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جب بھی دوبارہ سے یہ خبر سنائی دیتی تھی تو قبر کے خیمے میں وہ اپنے پرانے سمور کے بم ورے کر دیتا تھا۔ پھر قبر بند کر دی گئی اور کچی مٹی کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے دبا دیا گیا۔ تابوت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، اسے جھاڑو میں بند کرنے دی گئی اور جنڈا میں جنٹ، اور دیکھتے ہی دیکھتے سکی اور پختہ عمر کے مغلوں نے تصنیفیہ کیا کہ یوران گوت قبیلے اس وقت تک قبر کی حفاظت کرتے ہیں جب تک اطراف کے درخت اتنے بڑے نہ ہو جائیں کہ قبر کا ان پرانے والے صنوبر کی طرف سے چھپا لیں۔ جو لوگ جمع تھے جن کے دل میں سوال تھا، ان کے سوال نے ان کی طاقت اور وار لفظوں میں دیا۔ اس نے کہا، اب چنگیز خان کی روح اس کے بدن سے نکل گئی ہے۔ انہوں نے پوچھا، مغل قبیلے کے پرچم ہے، نکل کے کہاں گئی ہے؟ اس نے جواب دیا، مغل قبیلے کے پرچم ہے۔ پختہ کار مغل تو یہ جواب سن کر بہت خوش ہوئے کہ چنگیز خان کی روح نویاک کی دموں والے اسی پرچم میں رہے گی، اسی کے ساتھ جاتا ہے، وہاں یہ مغلوں کی رہنما اور حفاظت کرتے رہے گی۔ یہاں تک کہ دیر تک یہ زمینیں اور یہ عقیدے یہاں سے نہیں نکل سکتے تھے۔ اس کے پار تدفین کا ذکر کرتے رہے، لیکن پڑاؤ میں بعض کو اس یقین نہیں آیا کہ روح پرچم میں سما سکتی ہے۔ انشک کرنے والوں کی خاں کی ماں بھی تھی۔
اس سال جو خنزیر کا سال کہلاتا ہے، قبلائی کی عمر 13 سال کی تھی۔ وہ اپنے بھائیوں سے زیادہ اس کی آنکھیں بھوری تھی اور بال سیاہ تھے۔ چنگیز خان کو اس کے بال پسند نہ تھے اور ایک دفعہ اس نے کہا تھا، یہ کتنا سانولا ہے۔ قبلائی جتنا اپنے دادا سے ڈرتا تھا، اتنا آسمان کی بجلی سے بھی نہ ڈرتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ خوفناک قبلائی عمر کے اس عرصے میں زیادہ تر وطن سے دور مغرب کے علاقوں کی لڑائیوں میں مصروف رہا۔ 9 سال میں پہلی مرتبہ وہ اپنے دادا کے سامنے پیش ہوا جب کہ مغل فوج فتوحات کے بعد آہستہ آہستہ سمرقند میں شامل ہونے لگے واپس لوٹ رہی تھی۔ چنگیز خان اس وقت شکار میں مصروف رہا تھا۔ اس موقع پر چنگیز خان اس لڑکے قبلائی کو پہلے کھلانے کے لیے اپنے ساتھ لے گیا اور کمان سے تیر اندازی سکھانے کے لیے اس کے بیچ کی انگلی پر چربی کو مالش کی تاکہ وہ کمان کھینچ کر تیر چلا سکے۔ چنگیز خان نے اپنے ساتھیوں سے مڑ کر کہا، یہ لڑکا قبلائی بڑی سمجھ کی باتیں کرتا ہے، اسے توجہ سے سنو۔ خان کے منشیوں نے اس جملے کو خان کے اقوال میں نقل کیا ہے۔ جب قبلائی کی ماں نے یہ مارے خوشی کے باغ باغ ہو گئی، لیکن قبلائی باتونی نہ تھا، بہت کم کچھ کہتا تھا۔ اس کا قبلائی سچین عقل کی بلائی پڑ گیا۔ ابھی وہ اپنی ماں کی یورت میں ہی رہتا تھا۔ ابھی تک اس کی شادی نہیں ہوئی تھی اور دلہن جو ماں بنے اور بچوں کو پالے پوسے۔ چنگیز خان اپنی کمر میں دفن ہو چکا تھا۔ قبلائی کی ماں شکوک میں مبتلا تھی۔ اس نے کچھ کہا تو نوجوان لڑکا جانتا تھا کہ وہ بڑی مشکل سے اپنا غصہ روکے ہے۔ اس کی ماں سیورکتتی بیگی بڑی بہادر اور ذہین عورت تھی۔ وہ ترکی نسل کے قرائت قبیلے میں اس نام کو لکھنا مشکل ہے۔ شامی تاریخ میں یہ سرگوشنی بیگی ہے۔ مغربی راہب جو مغل دربار میں پہنچنے لاطینی میں سیروقتین یا سرد قطنی لکھتے ہیں۔ پروفیسر پاپیلو جس نے ٹوگک پاہو کی تاریخ کا فرانسیسی میں ترجمہ کیا ہے، نام سیور چغتائی بیگی لکھتا ہے۔ میں نے تاریخ رشید فارسی سے نقل کیا ہے کہ جس میں اس نام کا توتلی ہے۔ بیگی فارسی میں بیگی شہزادی کو کہتے ہیں۔ تک چنگیز خان نے قبیلوں کو نہیں توڑا تھا۔ قرائت میدانوں کے خانہ پادوش تھے اور جنگل والے چرواہوں سے برتر ان کا گزر بسر گھوڑوں کے کلوں پر ہوتا اور اس لیے دشت کے رہنے والوں پر بہت امیر بن جاتے، لیکن اپنے پڑوسی مغلوں کی طرح وہ بھی کمزور اور غریب تھے اور مغلوں کے برعکس وہ کم سرسبز چراغوں خواہوں بیابانوں کے قریب رہا سہا کرتے تھے۔ سید کنورکتی اس لیے وشت کی عورتوں کی غیر معمولی قوت برداشت تھی۔ اسے کبھی اطمینان نصیب نہ ہوا تھا۔ اس کی ملکیت اتنی ہی چیزیں تھیں جو آسانی سے بار بار جانوروں پر ادھر سے ادھر منتقل کی جا سکتی تھی۔ اس کے اپنے کاڑے ہوئے کپڑے، لوہے کے برتن، تراشے ہوئے ہاتھی دانت کا گنوارو، زیور، چپل کی لکڑی کے ڈبے اور شاید ایک آدمی چاندی کا آئینہ۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے سموروں کی دباغت کی تھی اور ہاتھ سے تانت اکھیڑی تھی، لیکن وہ حسین بزدلی لڑکی ذکی اور خطرے کے سامنے اپنی حفاظت کرنے کا ہنر جانتی تھی، کیونکہ وہ کرات کے داغن خان کی بیجی تھی جو مغلوں سے مقابلہ کرنے میں زخم کھا کے مارا گیا تھا۔ نستوری عیسائی تھا اور مرنے کے بعد ایشیا کے پریسٹر خان کے نام سے مشہور بے بورتوکتی دار ہوں اور عیسائی پادریوں کے لیے سنا کرتی ہے جو اس کے قبیلے میں آ کر ٹھہرتے اور کاروانوں کے راستوں کی خبر سناتے ہیں۔ وہ آوارہ گرد شامانوں سے بھی ڈرتی تھی جو اس کے آباء و اجداد کے سیالوں کی طرف آ کے دھماکے اور بھیک مانگا کرتے تھے۔ ان میں سے بعض شامان لمبے لمبے بالوں والے تحفے تھے۔ ان کا تعلق اس پرانی تاریخ دنیا سے تھا جس کا توکتی بچ نکلنا چاہتی تھی۔ امن کے پڑوسیوں میں ذہین الغیورتا تاجر بھی شامل تھے جو آوارہ گرد مغنیوں کے ساتھ سفر کراتے، اس کے ساتھ خطا کا بنایا ہوا ریشمی اطلس فروخت کرتے جسے خرید کر وہ بہت خوش ہوتا۔ سیور تونتی ان مونتیوں کی باتیں سنتی جو دور دراز باتوں کا ذکر کرتے۔ وہ اپنے چہروں کی پیڑیوں پر جلدی دہی ملتی۔ وہ بڑی دلکش لڑکی تھی اور ابھی وہ چھوٹی سی تھی کہ اس کی شادی تو لوئی سے کرا دی گئی تھی جو مغل انسان کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا۔ چونکہ وہ اس کی پہلی بیوی تھی اس لیے اس کی اولاد لال کی وارث تھی۔ مسلسل دہاؤں کی وجہ سے تو لوئی کا بیشتر وقت زمین پر گزرتا۔ وہ اس کی ہم رکاب تھی۔ اس سے پیچھے خاندان زری کے ساتھ یورتوں میں گزارنا پسند نہیں تھا۔ اب اس کا اپنا خیمہ خطا کے مال غنیمت مالا مال ہو گیا تھا۔ ریشم کے پردے، موتی کی جھالر اور چاندی کی اوردہ دانوں میں اودہ، لیکن سیور کتوی کا اطمینان نہ ہوا تھا۔ وہ اپنی چوٹی میں سونے کے پھول گھونتی تھی اور سر پر پروں کی کلگی لگاتی۔ اس نے اپنے تیسرے بیٹے قبلائی کو تنبیہہ سمجھایا، لیکن جو چابک تمہارے ہاتھ سے گم ہوتا ہے وہ جس کا سرا سونے کا ہوتا ہے۔ وہ چاہتی تھی کہ خاندان زری کی اس نئی سلطنت میں اس کی اولاد کو فراغت اور اطمینان اور خوشی نصیب ہو اور کچھ ہو جائے، اس کے بیٹے ایسے مضبوط ہو جائیں کہ دوسروں کے مقابلے میں زندہ بچ سکیں۔
قبلائی پیدا تو سمور کے خیمے میں ہوا تھا، لیکن اس نے بڑے ناز و نام سے پرورش پائی تھی۔ اس نے قیمتی کی چمک اور صفائی محسوس اور مس کی تھی۔ اسے چینی ساٹن کے کپڑے اور لومڑیوں کے پیٹ کے نرم اور چمڑے کی سمور پہناتی۔ اس کا باپ چنگیز خان کا محبوب فرزند اور نوکر تھا، اور مغل فاتح ہمیشہ اسے اپنے ساتھ لیے پھرتا۔ وہ ہنس کر اپنے بیٹے سے کہتی، میرے خیال میں تو سمجھ کی بات بالکل نہیں کرتا، لیکن وہ چنگیز خان باتوں کو سمجھداری کی باتیں کہا کرتا تھا، اور جو کچھ وہ کہے ٹھیک ہے۔ یہ ثابت کرنے کے لیے سیور توختی نے بڑی جرأت سے قدم اٹھایا۔ اس نے اپنے بیٹے کو پڑھنا لکھنا، چنگیز خان اور تولوئی کو پڑھنا نہیں آتا تھا، لیکن سیور تو قطعی جانتی تھی کہ ننھی کے پڑھی لکھی لوگ کسی اور ہی دنیا میں رہتے ہیں۔ عاقلوں کے الفاظ ہوتے ہیں، ان کے ذہن میں وہ تصورات آتے ہیں جن کا دنیا میں معمولی حالات کے سوا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ دنیا کے حصوں میں بادشاہ اور امیر علم اور عقل کی اس دولت کے خزانے سے بڑا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ مغل بوڑھیوں نے اس سے کہا، بچھڑے پردوں پاؤں ایک طرف کر کے بیٹھ جاؤ، اور تو سواری خالی پڑھ لینے سے آدمی فاضل نہیں بنتا۔ قبلائی کی ماں نے تنگ آ کے جواب دیا، اوگے بے وقوفوں سے بات چیت کرنا ایسا ہی ہے گاؤں کے سینگوں پر اناج بونا، جیسا کہ گاؤں کے سینگوں پر اناج بونا۔ واہ! اس کا گھر بہت بڑا ہو گیا تھا، کیونکہ تولوئی کی پہلی بیوی کی حیثیت سے اس کے یہاں سپاہی تھے جو گلوں کی حفاظت کرتے، نوکرانیاں تھیں، پیغام لے جانے والے قاصد تھے، معمولی کام کاج کرنے کے لیے جنگ میں پکڑے والے غلام تھے۔ اس نے ان 2 عالموں کا اضافہ کیا۔ ان میں ایک ایور تھا، کاروانوں کے شہر کا رہنے والا پڑھا لکھا تاجر۔ دوسرا ایک چینی تھا جو باتیں تو بہت کم کرتا، لیکن جو ہو قلم اور روشنائی سے عجیب و غریب معجزے نقش کرتا۔ ان کی شاگردی میں قبلائی خان نے ان باتوں کے متعلق معلومات حاصل کرنا شروع کر دی جو اس نے اپنی آنکھوں سے کبھی نہ دیکھی تھی، اور اس حد تک اس کی ماں بہت مطمئن ہوئی۔ لیکن جو چیز اسے کاٹنے کی طرح کھٹکتی تھی یہ تھی کہ باپ کی جگہ توبوہی خان نہیں نامزد ہوا تھا، کیونکہ چنگیز خان نے صاف صاف الفاظ میں حکم دیا تھا کہ جس کی بے چون و چرا تمیز ضروری تھی۔ قبائلی دستور کے مطابق اس نے اپنے سب سے چھوٹے بیٹے توکوئی کو مغلوں کو اپنے وطن کی چراگاہیں دی تھی۔ توکوئی اچھی گیند تھا جس کا کام یہ ہوتا ہے کہ الاؤ کی آگ فروزہ رکھے۔ یہ دیواریں چین سے لے کر ستورے کوہستہ کے وطن تک دشت کی لہر میں تھا، اور فوج کا بیشتر حصہ۔ اس نے تولوئی کو یاد دلایا، مغلوں اور ترکوں کا پرانا دستور چلا آ رہا تھا کہ جب اپنے بڑے بیٹوں میں دولت اور جانوروں کے گلے اور اپنے ساتھیوں کو تقسیم کر دیتا ہے، جو کچھ بچ رہتا ہے وہ سب سے چھوٹے بیٹے کی ملکیت ہوتا ہے۔ اگیگین کہلاتا ہے، باپ کے گھر کی بنیادوں کی حفاظت اسی کا فرض ہوتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ چنگیز خان اپنی سلطنت کا راج تیرے سپرد کرنا چاہتا تھا، لیکن آخر میں اس نے کہا، یہ بہتر ہوگا کہ گھر کی اردو اور فوج کی نگہداشت تمہارے سپرد ہو۔ اس سے تم کو زیادہ اطمینان نصیب ہوگا، چونکہ تمہاری فوج میں ہزارہا جنگجو سپاہی ہوگی، تمہاری اولاد دوسرے شہزادوں سے زیادہ طاقتور ہوگی۔ یہ الفاظ جو اس کی بیوی کے خدشۂ دل میں تھے تولوئی نے سنے اور پھر ان کی طرف دھیان نہ دیا۔ خان کا تخت تاج اسے نہ مل سکا۔ یہ چنگیز خان نے اس کی خوش طبع اور بلا نوش بھائی اور گدائی کو بخشا تھا۔ یہ تولوئی کی بیوی کو بہت ناگوار گزرا تھا، کیونکہ تخت تو لوٹی کا حق ہوتا ہے، اور گدائی کو سب کی طرح وہ بھی پسند کرتی تھی، لیکن او گدائی کی پہلی بیوی ہے جو گلا پھاڑ پھاڑ کے باتیں کرتی تھی اور بڑی وحشت عورت تھی، اسے یہ ملا تھا۔ سیور کو تختی نے اپنا غصہ ظاہر نہ کیا۔ اسے یہ معلوم تھا کہ ایک شخص جو اب مر چکا تھا، اس کے بیٹوں ان کے پیدائشی حق کے درمیان اپنے الفاظ سے ایک دیوار حائل کر گیا ہے۔ اس نے خاموشی سے عہد کر لیا کہ وہ اس دیوار کو ڈھا کے رہے گی۔ اس نے تولوئی سے اس کے متعلق اور کچھ نہ کہا۔ اگر وہ اس کے سامنے چنگیز خان کی وصیت کے متعلق شک و شبہ کا اظہار کرتی تو وہ اسے پاگل سمجھتا۔ اس کے علاوہ تولوئی کو اپنے بھائی سے بہت محبت تھی۔ لفظ تولوئی کے معنی ہے آئینہ۔ اپنے خاندان کے ساتھ وہ بہت مہربانی سے پیش آتا، لیکن عرصۂ جنگ سے بڑا نڈر اور بے خطر تھا۔ چونکہ وہ سب سے چھوٹا بیٹا تھا، اس لیے وہ چنگیز خان کے ساتھ زمین پر ہی بڑا ہوا تھا۔ چونکہ اسے خطرے کی کوئی پرواہ نہ تھی، اس لیے اسے خطرناک مہم کے لیے اس کا انتخاب کیا جاتا۔ اب وہ خان کے حفاظتی دستے اور 90,000 فوج کا سپہ سالار تھا۔ مورخ رشید الدین کا بیان ہے کہ جو کوئی غمان چنگیز خان کا چوتھا بیٹا تھا، چاروں جو سب سے تھا، اسے کوئی اپنی جگہ سے ہلا نہ سکتا تھا، گویا چاروں مضبوط ستون تھے۔ چنگیز خان نے اپنا وفادار نوکر کے پکارا تھا۔ شجاعت اور جنگی فراست میں اس کا جواب نہ تھا۔ وہ بھی چھوٹا ہی تھا کہ اس کے باپ نے اونورنگو خان شاہ کرایت کی بھیجی اس کا پیغام بھیجا۔ اس کا نام ستورے کوتنتی بیگی تھا، اور وہ تولوئی کی پہلی حرم بھر میں بھی اس کی محبوب بیوی تھی۔ اس کے چاروں مشہور بیٹوں کی ماں بنی، جو چنگیز خان کے 4 بیٹوں کی طرح سلطنت کے رکن رکین تھے۔ جب تولوئی شراب کے نشے میں نہ ہوتا تو اپنے خاندان سے اس کی وفاداری کے جذبے کی کوئی انتہا نہ ہوتی۔ وہ ہوش میں ہوتا یا مدہوش میں، یہ کبھی نہ فراموش کر سکتا کہ وہ چنگیز خان کے خانوادے میں الاؤ کا محافظ ہے۔
تو لوئی نے سیور کتویت سے کہا، اس نے چنگیز خان نے ہم سب سے کہا ہے کہ تم سب ایک دل ہو اور دوسرے کا ساتھ نہ چھوڑو، اور ہم نے ہر ایک کو حکم دیا ہے کہ ہر ایک تیر اٹھا لائے، پھر تیروں کو اپنے لیے تیروں کے اس گتھے کو توڑ سکتا ہے۔ پھر مجھ سے کہا کہ میں سب سے چھوٹا تھا، اس نے کہا کہ ایک ایک تیر الگ کر کے توڑ دو، اور میں نے آسانی سے ایک ایک تیر کو الگ کر کے توڑ دیا۔ اس نے دوسروں سے پوچھا، جو تیر میں نے تمہیں ایک ساتھ توڑنے کو کہا، کیا تم نے توڑ دیے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، اس کے لیے بہت سے تیر ہم باندھے ہوئے تھے۔ تو پھر چھوٹا بھائی انہیں کیسے توڑ سکا، کیونکہ جب تیر الگ کر دیے گئے ہوں تو اس نے ایک ایک کر کے سب توڑ ڈالے۔ تب اس نے کہا، یہی حال تمہارا ہوگا جب تم سب اکٹھے ہو اور ایک دل ہو، تم سلامت رہو گے، اگر تم الگ ہو جاؤ گے تو تمہارا بھی زور ٹوٹ جائے گا۔ تو لوٹی کی بیوی پر یہ بات روشن تھی، اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ تو لوئی نے اسے یقین دلایا، اس نے یہ بھی کہا تھا کہ اس کی اولاد زرین کپڑے پہنے گی، اچھے سے اچھا گوشت کھائے گی اور اعلیٰ درجے کی راہواروں پر سوار ہوگی، جوان اور حسین دوشیزاؤں کو سینے سے لگائے گی، اور اس وقت یہ بھول جائے گی کہ کس شخصیت کی بدولت انہیں یہ ساری نعمتیں میسر آئیں۔ تو لوٹی کو اس کا تصور ہی نہ کر سکا کہ لوگ یہ بھول بھی سکتے ہیں۔ اس کی بیوی سیور کوتتی یہ سمجھنے لگی کہ تلوئی ایک مرے ہوئے شخص کے الفاظ کا پابند بن چکا ہے، جو خاندان اس کے دماغ میں بسا ہوا ہے وہ محض اس کی اپنی اولاد نہیں ہے، اس کے علاوہ تو کوئی بہت بدل گیا تھا۔ اس کی عمر 35 سال سے کچھ اوپر تھی، مگر وہ محض ڈھانچہ ہو کر رہ گیا تھا۔ انگوری شراب کا جام کبھی اس کے ہاتھ سے دور نہ رہنے پاتا۔ ان کے ساتھ وہ کچی الکحل پیتا، جس سے اوپر اس کا چہرہ سیاہ اور اس کے سر سے پسینہ ٹپکنے لگتا۔ وہ بڈی چمڑا رہ گیا تھا اور اکثر سوتے ہیں وہ کانپتا ہوا چونک پڑتا۔ اس کی ماں اس اجنبی عورتوں کے ساتھ گزرتی جن کو وہ آخری دہاوے میں پکڑ لایا تھا، اس طرح اس کی طاقت ختم ہو رہی تھی۔ نوعمر قبیلے کے واسطے میں اس کا باپ، جس کی حکومت فوج کے جم غفیر پر تھی، محض ایک اجنبی تھا، اور وہ اس سے اسی قدر ڈرتا تھا جیسے اپنے مرے ہوئے دادا سے۔ پہلی قرولتائی۔ اس عظیم المرتبہ جد امجد کی تدفین کے بعد 2 سال تک مغل انتظار کرتے رہے۔ ان کی سمجھ میں اچھی طرح نہیں آ رہا تھا کہ مل جل کر کیسے قدم اٹھائے، کون میدان عمل میں انہیں طلب کرے گا۔ خاندان زرعی کے جو دور دراز کی چراگاہوں میں منتشر تھے، اپنے نئے گلوں کو یکجا کرتے رہے۔ ان کا مورخ رشید کا بیان ہے، جیسے آپس میں طے تھا، سب اپنے گھروں کو گئے اور 2 سال آرام کرتے رہے۔ 2 سال تک کوئی ان پر حکمران نہ تھا، اور اب یہ سوچنے لگے کہ اگر ضرورت پڑ جائے تو کوئی جوان ان پر حکومت کر سکے۔ پھر ایک مہم سی بے چینی ان میں پھیلنے لگی، ایک دوسرے سے دور ہو جانے سے وہ مل جل کر باتیں نہ کر سکتے۔ ان کے کان چنگیز خان کی آواز سے محروم تھے۔ بے شک یہ ممکن تھا کہ چنگیز خان کی سولدہ روح موجود ہوتی، جو 22 چراگاہوں کے پاس گڑا تھا، لیکن اس سے پہلے کی طرح مشورہ نہیں حاصل کر سکتے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نیکی اور اس کے شمان اب بھی جادوانی آسمان سے باتیں کیا کرتے تھے، لیکن ہوتا تھا کہ جادوانی آسمان مغلوں کے لیے کوئی خاص فرمان نہیں مہار کرتا تھا۔ اگر وقت پڑے تو کون سرداری کرے گا؟ اس میں کیا تھا کہ شک کہ چنگیز خان کی جانشینی کے لیے کسی زندہ سردار کی ضرورت تھی، جو زرعی خاندان ہو اور جس کو یہ خاندان اپنے سردار کی حیثیت سے نامزد کرے۔ تو لوٹی اس کو احساس تھا، چنانچہ 12 برسوں کا جھنتری کے لحاظ سے بیل کے سال 1229 میں اجاڑوں کے آخر میں اس نے اپنے عزیزوں کے چاروں طرف قاصد بھیج کر ایک قرولتائی طلب کی۔ چنگیز خان نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی کہ وہ پابندی سے اس طرح کی قرولتائی میں وقتاً فوقتاً ملتے رہا کریں۔ خان نے مغل قبیلوں سے کہا تھا، جو کوئی دور کے ملک میں جا کر رہے گا اور قرولتائی میں نہ ہوگا، اس کا حشر اس کا سا ہوگا جو گہرے پانی میں جا گرے، یا اس تیر کا جو اونچی اونچی گھاس میں جا گرے، وہ نیست و نابود ہو جائے گا۔ اس پہلی قرولتائی میں سب شریک ہوئے۔ مورخ رشید الدین اس سال کے واقعہ میں لکھا ہے، جب جاڑوں کی گرفت کمزور ہوئی اور آثار نمایاں ہوئے تو ہر خطے سے شہزادوں اور شعراءوں نے اس پرانے یورپ اور اردو سے معلّہ رخ کیا۔ سپہ سالار اور جنگجو شمالی چین سے آنے لگے، جہاں تک ابھی تک جنگ ہو رہی تھی۔ ایک چچا منچوریا کی طرف سے پہاڑوں سے نمودار ہوا اور اپنے ساتھ تاتاریوں اور تازہ مفتوح لیاؤ تنگ کے سرداروں کو لیتا آیا۔ دشت ردس کے دامن کے مغربی جنگلوں سے جو 3000 میل دور تھے، ایک نوجوان جس کا نام باتو تھا اپنے ساتھ آیا۔ باتو خان جوچی خان کا فرزند تھا اور جنگل کے رہنے والے اس کی زیر حکومت تھے، کیونکہ مغرب اور قوم جوچی کا ورثہ تھی۔ چغتائی اپنے علاقہ سے آیا، جو جنوب مغرب کے پہاڑوں میں التائی سے لے کر سمرقند کی دور دراز دادی تک تھا۔ چغتائی چنگیز خان کے زندہ بیٹوں میں سب سے بڑا تھا۔ یہ اپنے ساتھ اسگیوں، کراختائیوں اور لمبے قد کمانوں کو لایا، جو لہرا لبادے پہنے تھے۔ اس کا سامان اونٹوں کی قطاروں پر لدا ہوا تھا اور تبت کے یاک اس میں جسے ہوئے تھے۔
چغتائی کے معنی ہے جنگلی گھوڑا۔ یہ بھی اپنے باپ کی طرح پکا خانہ بدوش تھا، محتاط، کم سخن اور قبائلی رسومات کا بڑا، شراب پیتا اور سخت سزائیں دیتا، نئی عورتیں تلاش کرتا، لیکن طلوئی کی طرح کسی عورت کے اثر پر نہ تھا۔ اس کے ساتھ ایک جادوگر رہتا تھا جو اپنی شعبدوں سے اس کے اوہام کے لیے غذا فراہم کرتا رہتا تھا۔ چغتائی خود تو شعبدوں کے متعلق سوچ میں لگا رہتا، مگر اور لوگ اس کے غصے سے ڈرتے تھے۔ وہ اپنی پہاڑی پتھروں کی طرح سخت دل تھا۔ اس کے علاقوں میں سڑکوں یا شہر کے دروازوں پر کئی محافظ تعینات تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس علاقے میں ایک دوسرے سے کوئی دوشیزہ اکیلی سر پر سونے کا گڑھا سفر کرتی تو بھی اسے چھیڑنے کی جرات نہیں کر سکتا تھا۔